اچھا، یہ صفحہ نمبر 227 میں یہ باب ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس جمیع الکتب جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ سب ائمہ علیہم السلام کے پاس موجود ہے، نہ صرف قرآن موجود ہے ان کے پاس، قرآن کا ظاہر قرآن کا باطن موجود ہے، بلکہ تمام انبیاء پر جتنے علوم نازل ہوئے ہیں، جتنے وحی نازل ہوئے ہیں، سب ہمارے ائمہ علیہم السلام کے پاس موجود ہے۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں اتینا باب ابی عبداللہ علیہ السلام، مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آئے حضرت امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، ہم چاہتے تھے کہ ہم اجازت لے لیں اندر جائیں۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ کسی ایسے زبان میں بات کر رہے ہیں جو عربی زبان نہیں ہے۔ فَتَوَهَّمْنَا أَنَّهُ بِالسَّرْيَانِيَّةِ، ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ سریانی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ثم بکا، پھر ہمیں آواز آئی۔ پرانے زمانے میں حجرے چھوٹے بھی ہوتے تھے نا، حجرے چھوٹے ہوتے تھے، دیوار بھی اتنے، ہو سکتا ہے اتنا بڑا نہ ہوا ہوگا، دروازہ بھی ایسا ہوا مثلا کھلا ہے، شاید تھوڑا سا آواز آ رہی ہے، تو ہم نے سنا کہ وہ سریانی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام رو پڑے۔ جب ان کے رونے کی آواز ہم نے سنا، فبکینا لبکائہ، ہمیں بھی گریہ آیا، ہم بھی رو پڑے۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی گریہ کی آواز ہم نے سنی تو ہم نے بھی گریہ کیا، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ۔ ثم خرج الینا الغلام، پھر ایک نوجوان وہاں سے آیا، فاذن لنا، ہمیں کہا کہ اندر آ جاؤ، فدخلنا علیہ، ہم اندر گئے۔ فقلت اصلحك الله اتيناك نريد الاذن عليك فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربيه فتوهمنا انه بالسريانيه ثم بكيت فبكينا لبكائك، ہم نے عرض کیا کہ میں آپ پہ فدا جاؤں، ہم آئے تھے کہ آپ سے اجازت مانگے اندر آنے کی، تو ہم نے آواز سنی کہ آپ کسی دوسری زبان میں بات کر رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ سریانی زبان کے الفاظ تھے، اور پھر آپ نے گریہ کیا، مولا آپ نے گریہ فرمایا، اور آپ کی گریہ کی آواز سن کر ہمیں بھی گریہ آیا، ہم نے بھی آنسو بہائے۔ فقال نعم، مولا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ذکرت الیاس النبی وکان من عباد انبیاء بنی اسرائیل، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے الیاس نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ایسے نبی تھے جو بقیہ انبیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا عباد میں، کہ بہت سخت عبادت کرتے تھے۔ فقلت كما كان يقول، تو میں نے وہی جملے، وہی اس کے جو دعا کے جملے تھے، یقول فی سجودہ، وہ نبی جو اپنے سجدے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا تھا، تو میں نے وہی جملے اپنے زبان پہ دہرائے۔ ثم اندفع فیہ بالسریانیہ، پھر امام علیہ السلام نے وہی الفاظ سریانی زبان میں بہت روانی کے ساتھ انہوں نے دہرائے۔ فلا واللہ ما رعینا قصا ولا جاثلیقا افصح لہجة منہ به، مفضل ابن عمر کہتا اللہ کی قسم، ہم نے کبھی کسی راہب کو، کسی پادری کو، کسی نصرانی یا یہودیوں کے کسی عالم کو اس طرح سریانی زبان میں اس طرح رواں اور اس طرح فلوئنٹ ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس طرح فصیح لہجے کے ساتھ وہ سریانی انہوں نے پڑھا امام علیہ السلام نے۔ پھر انہوں نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اتراک معذبی وقد اذمعت لك ہواجری، کہتے تھے کہ یا اللہ کیا تو مجھے عذاب کر دے گا، مجھے عذاب کر دے گا، میں نے تو تیرے رضا کے خاطر بڑے لمبے گرم دنوں میں نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہے، میں نے تو بڑی اتنے پیاس رکھا ہے، کیا اپنے اس عاجز بندے کو تو عذاب کرے گا؟ اتراک معذبی وقد افرت لك فی التراب وجہی، یا اللہ کیا تو اپنے اس حاضر بندے کو عذاب کرے گا اور تیرا یہ بندہ تیرے سامنے اپنے چہرے کو مٹی پہ خاک پہ اپنا چہرہ جو ہے ذلت کے ساتھ، یا اللہ تیرے سامنے وہ خاک پہ اپنا چہرہ مل رہا ہے، خاک پر مٹی پر اپنا چہرہ ملنے والے بندے کو کیا تو عذاب کرے گا؟ اتراک معذبی وقد اجنبت لك مع المعاصی، کیا تو مجھے عذاب کرے گا اے میرے رب
میں نے تیری رضا کی خاطر گناہوں سے میں نے اجتناب کیا ہے. اتراک معذبی وقد اسحرت لک اللیلی، کیا مجھے عذاب کرے گا اے میرا رب، اور میں نے تیرے لیے ساری راتیں عبادت میں نے گزاری. اور اللہ کی جانب سے وحی آیا کہ تجھے عذاب نہیں ہوگا. اچھا، اگلا باب ملاحظہ فرمائیے، انه لم يجمع القرآن كله الا الائمة عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله. اچھا، سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، حضرت امام وہ کئی احادیث ہیں. شیعہ مولویوں کی باتوں پہ نہ جائیں، بیچاروں کو کچھ پتہ ہے نہیں. حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا، مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. جو شخص کہے کہ ہم بلے کہ میں نے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کہے کہ میں نے قرآن اسی طرح جمع کیا جیسے وہ نازل ہوا ہے، میں نے پورا قرآن جمع کیا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. جو شخص ادعا کرے کہ میں نے پورا قرآن اسی طرح جس طرح نازل ہوا ہے میں نے جمع کیا ہے، وہ کذاب ہے. وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى الا علي بن ابي طالب علیہ السلام والائمة من بعده. قرآن کو جمع نہیں کیا ہے اور حفظ نہیں کیا ہے اس طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، الا امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، اس کے بعد صرف ان کے پاس ہے. صرف امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا، ما يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء. کوئی شخص یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے، قرآن کا ظاہر اس کے پاس ہے، قرآن کا باطن بھی اس کے پاس ہے. ادعا نہیں کر سکتا سوائے ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے. ملاحظہ فرمائیے اسم اعظم کے متعلق. جابر بن یزید جعفی روایت کرتے ہیں، حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے، ان اسم اللہ العظم على 73 حرفا وانما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالارض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كانت اسرع من طرفة عين. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے 73 حروف پر مشتمل ہے. حرف سے مراد عزیزو، حرف سے مراد عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ الف با تا جیم یہ مراد. حرف سے مراد کلمات، الفاظ یا جملے ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں پہ حرف سے مراد کیا ہے. اس میں اعظم 73 حروف ہے، حروف سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں معلوم. اچھا، آصف ابن برخیا کے پاس ایک حرف تھا، اس میں سے اسی ایک حرف کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، من یاتینی بھی، بلی اپنے درباریوں سے کہا کہ کون تخت بلقیس کو میرے پاس لائے گا. تو حضرت آصف نے کہا، ان کا وصی تھا، کہا کہ انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تو اپنی آنکھ جو ہے پلک مارے. تیری آنکھ کا جو ہے، یہ جو آنکھ کا اوپر والا آئی لیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک لمحے میں 1 سیکنڈ سے کم میں لا دوں گا. وہ 1 سیکنڈ سے کم تر لے کے آیا اس کو. تو اس کے ایک حرف کی وجہ سے وہ اس نے تخت کو لے کے آیا. زمین کے فاصلے اس نے ختم کر دیے، ہاتھ سے تخت اٹھایا، ادھر رکھا، پھر زمین جو ہے دوبارہ پھیل گیا. زمین دب گیا، تخت کو ادھر رکھا، زمین دوبارہ پھیل گیا. ایک لمحے سے کم تر، کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ سب کچھ ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ نص قرآن مجید ہے. تو آصف کے پاس وہ یہ ایک حرف تھا. وَنَحْنُ عِنْدَنَا، امام علیہ السلام نے فرمایا، وَنَحْنُ عِنْدَنَا من الاسم الأعظم 72 حرفا، ہمارے پاس اسم اعظم میں سے 72 حرف ہیں. کل 73 ہے، ائمہ علیہ السلام کے پاس 72 ہے. وحرف واحد عند اللہ تعالی استأثر به في علم الغیب عنده، ایک حرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے پاس تو سب 73 ہیں، لیکن ایک حرف اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ مخصوص ہے. وہ نہ کسی فرشتے کو دی ہے، نہ کسی نبی کو دیا. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس سب انبیاء علیہم السلام کے آثار ہیں، ان کے معجزات ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا كانت عصا موسیٰ لآدم علیہ السلام فصارت الى شعیب۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے وہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس تھا، آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سے ملنے کون گئے تھے؟ ان کے پاس فرعون سے بھاگ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ اچھا، ثم صارت الى موسیٰ بن عمران، شعیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا مل گیا، لاٹھی مل گئی اس کو۔ وَإِنَّهَا عِندَنَا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا لاٹھی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفًا، میں ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھا، میرے پاس ہے، میں نے اس کو ہاتھ لگایا، میں نے دیکھا۔ وَهِيَ خَضْرَاءُ كَأَيْنَهَا إِنْ انْتَزَعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا، وہ آج بھی اسی طرح سبز ہے، اسی طرح ہری ہے وہ لاٹھی، جس دن پہلے دن ہزاروں سال پہلے جس طرح درخت سے وہ اس کو کاٹا گیا تھا۔ وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتَنطَقَتْ، اور یہ لاٹھی بات بھی کرتا ہے، اگر کوئی اس سے بات کرے، کوئی اس سے گفتگو کرے، وہ جواب بھی دے دیتا ہے۔ اُعِدَّتْ، وہی لاٹھی ہے نا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے، تو وہ جو فرعون کے جو جادو ہوتے تھے، وہ سانپ وغیرہ، ان کو وہ اژدہا وغیرہ کو ہڑپ لیتے تھے۔ اعدت للامام الحجۃ المنتظر علیہ السلام، یہ آمادہ کیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس کو آمادہ رکھا ہے، بنایا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے مولا کے لیے، آنے والے کے لیے، اس کے لیے۔ سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علیہ، سلام و صلوات من اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ان کے لیے۔ یصنع بہا کما یصنع موسیٰ، انشاءاللہ وہ جب تشریف لائیں گے وہ اسی لاٹھی کے ساتھ وہی کام کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ وَإِنَّهَا لَتُرَوِّعُ وَتَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ وَتَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ، جادوگر جو جادو چلاتے ہیں تو یہ عصا ان کو ہڑپ لیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے، اور ان کو کیا بولتے ہیں، سوالو کر لیتا ہے، ہڑپ لیتا ہے۔ وَتَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ، اور جو بھی امام علیہ السلام حکم دیں گے اس عصا کو، وہ وہی کام کر دے گا۔ إِنَّهَا حَيْثُ أَقْبَلَتْ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ، اچھا یہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو دشمن کو ہڑپ لیتا ہے۔ اچھا آگے ملاحظہ فرمایا الواح موسیٰ علیہ السلام عندنا، موسیٰ علیہ السلام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی ان کے قلب مبارک پہ یا ان کے کان میں جبرائیل پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے ٹیبلٹس آئے تھے، وہ ٹیبلٹس آئے تھے، مکتوب آیا تھا ان کے لیے۔ الواح موسیٰ عندنا، موسیٰ علیہ السلام کے الواح جو ہمارے پاس ہیں، وعصا موسیٰ عندنا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا عندنا، ونحن ورثۃ النبیین، اور ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اچھا یہ باب ملاحظہ فرمائے ذکر الصحیفہ والجعفر والجامع ومصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ حدیث کافی لمبی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں چلا گیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسا اہم مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی ہے کہ جو میری بات سن رہا ہو؟ امام علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، پردے کے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو فرمایا کہ بات کر، یہاں پہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا۔ قلت جعلت فداک، میں نے کہا آپ پہ فدا جاؤں، ان شیعتک یتحدثون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم علی علیہ السلام بابا یفتح له منه 1000 باب، شیعہ کہتے ہیں، آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو 1000 باب کس کو بولتے ہیں؟ چیپٹر کو بولتے ہیں، دروازہ، اس کو 1000 علم کے 1000 دروازے سکھائے، 1000 چیپٹر سکھائے، 1000 سیکشن سکھائے، اور ہر سیکشن میں سے، ہر باب میں سے 1000 دروازے مزید کھلتے ہیں۔ تو یہ حق ہے، تو بڑی تعجب کے ساتھ اس نے حدیث سنا تھا، تو پوچھا اس نے
تو فرمایا یا ابا محمد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا الف باب یفتح من کل باب الف باب. فرمایا کہ جی ہاں یہ سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کے 1000 باب سکھائے تھے، ہر باب میں سے، ہر ڈور میں سے مزید 1000 علم کے دروازے کھلتے ہیں، 1000 خزانے، بس ہر دروازے میں کتنے خزانے اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے بلی. میں نے عرض کیا ہذا واللہ العلم، میں نے کہا علم کامل تو یہی ہے، میں نے کہا واللہ کی قسم علم کامل یہی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لمحوں کے لیے زمین پہ خط یا تنکے سے یا ہاتھ سے خط کھینچا اور پھر فرمایا کہ یہ علم ہے وما ہوا بذاک، یہ علم ہے لیکن علم کامل یہ نہیں ہے، علم کامل یہ نہیں ہے. پھر فرمایا یا ابا محمد وان عندنا الجامعہ وما یدریہم ما الجامعہ، فرمایا کہ ہمارے پاس جامعہ ہے، کتاب جامعہ ہے، اور صحابہ تابعین کو کیا معلوم، ان سیاہ ضمیروں کو کیا معلوم کہ جامعہ کیا ہوتی ہے. قلت فداک وما الجامعہ، میں نے کہا میرے آپ پہ فدا جاؤں، جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واملائه. فرمایا کہ جامعہ ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اس کی طول جو ہے 70 ذراع ہے، 70 ذراع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذراع سے، ذراع بولتے ہیں کونی سے یہاں تک، کونی سے انگلی تک 70 ہے، اس کا طول ہے. اب عرض کتنا ہے عرض ہمیں نہیں معلوم. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی املا بولتے ہیں ڈکٹیشن سمجھتے ہو نا، پہلے ڈکٹیشن ہوتا تھا اسکولوں میں، اب پتہ ہے ہوتا نہیں ہوتا، اب تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ڈکٹیشن کیا ہوتا ہے، وہ سب گوگل سے کر لیتے ہیں نا، اسپیلنگ گوگل سے کر لیتے ہیں. املا بولتے ہیں ڈکٹیشن ابھی میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جاتے ہیں، اس کو املا بولتے ہیں. اب آپ تو نہیں لکھتے میری باتوں کو کیونکہ آپ کے پاس اہم کام بہت ہیں، یہ ویسے ہی ہماری باتوں کی کیا اہمیت. اچھا املا ومن فلق فیہ، فی فم کو بولتے ہیں، فی یعنی فم یعنی منہ، اسپلٹ ان کے منہ کے اوپننگ سے، یعنی ان کے منہ بالکل ان کے منہ کی ان کی زبان اقدس سے، فلق فیہ یعنی ان کی زبان اقدس سے، ان کے منہ کے ان کے دہن مبارک سے، من فلق فیہ. وخط علی بیمینہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھوں کی لکھائی ہے، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھی ہے یہ سب. فیہا کل حلال وحرام وکل شیء یحتاج الناس الیہ، اس میں سب حلال و حرام ہے اور سب چیز جو لوگوں کو حاجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا. حتی العرشی فی الخدشی، حتیٰ کہ کسی شخص کو آپ خدش کریں نا، خدشہ کریں، کسی شخص کو اس طرح خراش کر دیں، خراش کرنے کے ابھی جو جرمانہ ہے اس میں موجود ہے. آپ کسی کو خراش کر دیں اس کا جرمانہ کیا ہے اس میں موجود ہے، سب کس موجود ہے. وَضَرَبَ بِيَدِهِ، اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مجھے اس طرح کہا کہ اجازت ہے. میں نے کہا جی فرمائیے، آپ جو مرضی کرنا چاہیں کریں. فرمائے فَغَمَزَنِي بِيَدِي وَقَالَ حَتَّى عَرْشِ هَذَا كَأَنَّهُ مُغْضِبٌ، پھر جیسے کہ ان کو غصہ ہو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا، اس طرح ہاتھ دبایا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ دبایا. بولا کہ اس کا بھی جرمانہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کے پاس آ جائے اور شکایت کرے کہ فلانی نے میرے ہاتھ دبایا ہے، اس سے مجھے اتنا درد ہوا ہے، تو اسلام کے قانون میں اس کا جرمانہ کیا ہے وہ بھی موجود ہے، اتنے ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ. یعنی یہ وہ چیزیں جو کسی کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، ہر چیز حلال و حرام، طہارت مثلا نماز، روزے کے احکام، پھر جو چیزیں آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی وہ فروعات وہاں پہ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا قلت هذا واللہ العلم، میں نے کہا کہ علم کامل تو بس یہی ہے، علم کامل یہی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ علم ہے لیکن علم کامل یہ نہیں ہے. پھر ایک گھڑی کے لیے کچھ عرصے کے لیے ساکت رہے. فرمایا وعندنا الجفر وما یدریہم الجفر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس جفر ہے، اور صحابہ تابعین ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ علم جفر کیا ہوتا ہے. صحابہ تابعین بدبختوں کو کیا معلوم، مسلمانوں کو کیا معلوم جفر کیا ہے.
قلت وما الجفر، میں نے پوچھا کہ جفر کیا ہو؟ فیہ وعاء من ادم فیہ علم النبیین والوصیین، فرمایا کہ یہ ایک وعاء ہے، ایک ظرف ہے. جفر کیا ہے؟ ایک ظرف ہے. وعاء بولتے ہیں ظرف کو، چمڑے کی ہے، چمڑے کی ایک صندوق ہے، چمڑے کے جو بھی ہے ظرف، جس طرح کا بھی ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا وعاء ہے. وعاء بولتے ہیں ظرف کو، صندوق کو. یہ اس طرح کا ایک باکس ہے جو چمڑے کی ہے، اور اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اوصیاء علیہم السلام کے علوم ہیں. وعلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو انبیاء آئے تھے، اوصیاء آئے تھے، ان کے علوم وہاں پر موجود ہیں. میں نے کہا کہ یہ علم ہے، یہ علم تو یہ ہے. قال انہ لعلم وليس بذاک، فرمایا یہ علم ہے لیکن یہ علم کامل یہ نہیں ہے. پھر کچھ ساکت رہے، پھر فرمایا وعندنا لمصحف فاطمہ علیہ السلام وما یدریہم ما مصحف فاطمہ علیہ السلام، فرمایا کہ ہمارے پاس مصحف زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور صحابت تابعین بدبختوں کو، محدثین بدبختوں کو کیا معلوم کہ مصحف زہرا سلام اللہ علیہا کیا چیز ہے؟ ان کو کیا معلوم؟ وہ اس پہ بالکل جاہل ہے. میں نے پوچھا وما مصحف فاطمہ علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ مصحف فاطمہ علیہ السلام کیا ہے؟ قال مصحف، بل یہ مصحف فاطمہ علیہ السلام قرآن مجید نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے قرآن ہے. یہ کتاب ہے، قرآن کے علاوہ دوسری کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب کتابیں جو یہاں پہ مذکور ہیں یہ قرآن نہیں ہے، قرآن اور ہے. فرمایا کہ مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کا، جو ابھی قرآن مسلمانوں کے پاس ہے. 114 صورتیں ہیں، 6600 کچھ آیات ہیں، 6300 سے مختلف آیات کی گنتی مختلف ہے بھائی قرآن میں. ٹھیک ہے نا، مختلف قراءات میں وہ آیات کی تعداد فرق کرتی ہے، 6300 سے 6600 تک، آگے پیچھے کچھ. اچھا، یہ اتنے آیات جو ابھی موجودہ قرآن ہے مسلمانوں کے پاس، اس سے 3 گنا اس کا حجم بڑھا ہے. واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، قرآن مجید میں سے اس میں ایک حرف بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں سے اس میں مصحف میں ایک حرف بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ھذا واللہ العلم، قال انہ لعلم وما هو بذاک، میں نے کہا علم کامل تو یہی ہے، فرمایا کہ یہ علم ہے لیکن یہ علم کامل نہیں ہے. اچھا، ثم سكت ثم قال ان عندنا علم ما كان وعلم ما يكون، ان عندنا علم ما كان وعلم ما يكون الى ان تقوم الساعه، فرمایا کہ ہمارے پاس علم ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے دنیا میں اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا علم ہمارے پاس ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم علم کامل تو یہی ہے، فرمایا کہ یہ علم ہے لیکن یہ علم کامل نہیں ہے. پھر میں نے عرض کیا جعلت فداک فأی شیء العلم، میں نے پوچھا کہ پس علم کامل کون سا ہے؟ یہ بھی علم کامل نہیں ہے. علم کامل کون ہے؟ قال ما يحدث بالليل والنهار الامر من بعد الامر والشيء بعد الشيء الى يوم القيامه. دیکھیں عزیزو، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عالم اسلام سب کا، اب علماء کی بات کروں، جن علماء صاحب تحقیق ہیں ان کو پتہ ہے کہ قضاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک قضاء مبرم ہے، ایک قضاء معلق ہے. قضاء مبرم وہ ہے کہ جو ام الکتاب میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور ایک ہے قضاء معلق ہے، قضاء معلق ہے، صدقہ دے دیں تو عمر بڑھ جاتی ہے، بر والدین کرے تو عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح. یہ میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر طبری میں اس کے متعلق بہت باتیں انہوں نے کیا. تو تقدیر بدلتی رہتی ہے، تقدیر بدلتی رہتی ہے، کیونکہ قضاء 2 قسم کے، قضاء معلق ہے مشروط ہے، اور ایک قضاء مبرم ہے. وہ قضاء معلق جو ہے ہمارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں ہے کہ وہ ام الکتاب جو ہے وہ اللہ نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا، کسی نبی پر، کسی ملک مقرب پر، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پہ بھی ظاہر نہیں کیا. لیکن وہ جو بدلتی رہتی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نے انبیاء علیہم السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب پہ اطلاع دی. اما کون سی علم غیب؟ وہ علم غیب جس میں چینج ہے، جو معلق ہے، تو وہ بدلتا رہتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بھلے یہ جو بدلتا رہتا ہے اس کا علم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا ہے. اللہ کی جانب سے علم آ جاتا ہے اس کا کہ فلانے کا عمر بڑھ گیا ہے، فلانے کا عمر گھٹ گیا ہے، فلانے کا رزق بڑھ گیا ہے، فلانے کا رزق گھٹ گیا ہے. یہ آ جاتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فرمائے کہ علم کامل یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہمیشہ علم کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. اچھا، اس محدث ہے ائمہ علیہ السلام، محدث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ لیا ہم نے. اچھا، اب آپ کی خدمت میں کچھ مواعظ پیش کریں. حضرت مولا حضرت باب الحوائج علیہ السلام کی یہ کہ عزیزو، یہ کتاب تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن شعبہ الحرانی رحمہ اللہ تعالی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 383 میں ایک بہت طویل حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وصایا ہیں، یعنی نصیحت ہے، موعظہ ہے ہشام کے لیے، یہ بہت طویل ہے، بہت صفحات اس کے زیادہ ہیں. اس مواعظ کے کس امام کے؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا ابو ابراہیم العبد الصالح الامام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر سلام من اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین، ان کی مواعظ ہیں. تو ان مواعظ میں سے کچھ صفحے میں آپ کی خدمت میں، کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی ان مواعظ، ان نصائح اور ان کاؤنسلز اور ایڈوائسز کے نور میں سدھر جائے، بہتر ہو جائے. صفحہ نمبر 386 میں ملاحظہ فرمائیے. یا ہشام ان لقمان قال لابنہ، ہشام، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت فرمایا، تواضع للحق تکن اعقل الناس، حق بات کے لیے ہمیشہ متواضع رہو، حق کے سامنے مغرور نہ دکھانا، تکبر نہ دکھانا، حق کے لیے ہمیشہ اپنا سر نیچے کرو، اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دو، حق کے لیے قبول کرو. دنیا کو جو مار دیا ہے نا عزیزو، یاد رکھو، حق کے سامنے غرور، حق کے سامنے غرور. جن لوگوں بدبخت ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے معجزات، آیات، بینات کے ساتھ کہ بت پرستی چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دی انہوں نے، ایمان نہیں لائے، کافر رہے، کفر کی نجاست ہی میں مر گئے، اور ابھی تک جہنم میں وہ عذاب ہو رہے ہیں، اور عذاب ہوتے رہیں گے قیامت تک اور ابد الآباد تک. کس لیے؟ اغلب ان میں سے غرور کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ انسان حق بات کو تسلیم نہ کرے کہ میں غلطی پر ہوں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان حق کے سامنے کیا ہو، حق کے سامنے تسلیم. بھائی ابھی ہمارے علماء، ان سب کو تقریباً جو میری تقاریر سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، تقلید، اجتہاد، ولایت فقیہ، سب کو پتہ ہے. جنہوں نے میری بات سنی ہے، وہ جاہل جو میری بات نہیں سنتے اور مخالفت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو بات سنتے ہیں ان کو خوب پتہ ہے کہ میری بات حق ہے، لیکن وہ جرأت نہیں کرتے. ان کے غرور ان کو اجازت نہیں دیتا، ان کی مصلحتیں، دنیائی مفادات اجازت نہیں دیتا کہ وہ حق بات کو تسلیم کریں. فرمائے تواضع للحق، حق کے سامنے متواضع ہو جاؤ، حق کے سامنے تسلیم، سر خم کرو، نوکر بن جاؤ حق کا، اس کے سامنے چھوٹا بنو، ذلیل بنو حق کے سامنے. اگر یہ کام کرو گے، تکن اعقل الناس، سب سے عاقل شخص تم بنو گے. یا بنی ان الدنیا بحر عمیق
قد غرق فيه عالم كثير. اے میرے بیٹے، دنیا سے کیا مراد؟ دنیائی جو لذات ہیں. ابھی آپ کے دل میں ہے نا کہ میرا گھر، یہ جو گھر ہے یہ کافی نہیں ہے، اس سے بڑا گھر ہو، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیسے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسے ہو. یہ جو بیوی ہے میرے پاس یہ صحیح نہیں ہے، اس سے خوبصورت ایک اور ہو، ٹھیک ہے نا. یہ جو میرا جاب ہے، کاروبار ہے، یہ کم ہے، کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا. کھانا جو کھاتے ہیں، یہ کھانا جو آ رہا ہے یہ صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ لذیذ مجھے مل جائے. یہ دنیا ہے عزیز. انسان دنیا یہ ہے کہ زیادہ مزید. فرمایا کہ دنیا بحر عمیق ہے، ایک بہت گہرا سمندر ہے. عالم کثیر، اس میں بہت دنیا غرق ہو گئے، اس سمندر میں ہلاک ہو گئے. بھائی یہ سمندر ایسا سمندر ہے کہ اس کی لہروں میں عوالم، جہانیں یہاں پہ غرق ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی. فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ وحشوها الایمان وشراؤها التوکل وقیمها العقل ودلیلها العلم وسکانها الصبر. فرمایا کہ بس یہ سکینہ اس سفینے میں، اس سمندر میں تیرا سفینہ تقوی اللہ ہو. فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ. اس سمندر میں تیرا سفینہ، تیرا کشتی کیا ہو؟ اللہ کی تقوی، اللہ کا خوف. وحشوها الایمان، اور اس میں جو تیرا زاد ہے، تو تیرا زاد سفر ہے. کشتی میں جائیں گے تو کھانا وغیرہ بھی تو ضرورت ہے نا. ایمان ہو. وشراؤها التوکل، یہ سیل ہوتا ہے نا کشتی کا، سیل باد باں ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، سیلنگ کرتے ہیں اسے. اس میں جو سیل ہے وہ کیا ہو؟ آپ کا شراء ہو، وہ ہو توکل. اللہ پہ توکل، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ کو اپنا ماسٹر بناؤ، اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ کو اختیار دے دو. وقیمها العقل، اور تیرے کشتی کا جو لیڈر ہے وہ تیرا عقل ہو. عقل کی روح سے تم صحیح اور غلط بات میں تفریق کر سکتے ہو. وَدَلِيلُهَا الْعِلْمُ، اور تیری رہنما علم ہو. اور سکانها الصبر، اور کشتی میں اپنے ساتھ خوب صبر کو بھر دے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب فرمایا یا ہشام لكل بلے یا ہشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزاء ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزاء ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. یہ ہشام لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ کہ لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، او ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں، ان کی باتوں پہ نہ جانا. اگر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھر ہے. اگر تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے، اور لوگ کہیں گے کہ کس کے ہاتھ میں موتی ہے، وہ اس کی لوگوں کی باتوں سے تجھے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے؟ وہ تیرے ہاتھ میں اخروٹ ہے، وہ اخروٹ موٹی نہیں بنتا کیونکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور اگر تیرے ہاتھ میں موتی ہے اور لوگ مذمت کر رہے ہیں کہ یہ آدمی تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ آدمی فراڈی ہے، یہ آدمی فلان ہے، وہ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں موتی نہیں اخروٹ ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں موتی ہے. ان کی باتوں سے تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ. فرمایا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمایا یا ہشام الصبر علی الوحدت علامت قوت العقل. تنہائی میں صبر کرنا، ہشام تنہائی میں صبر کرنا، یہ انسان کے عاقل ہونے کی دلیل ہے.
انسان کے عقل کی قوت کی دلیل ہے کہ ایک شخص لوگ اس سے دوست، اگر انسان حق راستے پر ہے، اس کے ساتھی نہیں ہے، اس کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس پہ صابر رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب انسان کو پتا کہ میں حق پر ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں اگر ان کے ساتھ دوستی کروں تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ان کو خوش کرنا ہوگا، ان جیسا بننا پڑے گا. تو انسان اگر یہ اس سے ممانعت نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، سلام دعا کرے، لیکن انسان مجمع میں بھی ہو سکتا ہے لیکن تنہا ہو سکتا ہے. تنہائی تو آپ رش میں بھی ہو نا، مجمع بھی ہوں، وہ انسان تنہا ہو سکتا ہے. تو یہ انسان اگر تنہائی میں انسان صبر کرے تو یہ اس کے قوت عقل کی دلیل ہے. فمن عقل عن اللہ تبارک وتعالی اعتزل اہل الدنیا والراغبین فیہا. عقل عن اللہ کا مطلب ہے من عرف اللہ، جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی دین کو پہچان جاتا ہے کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، میں اس دنیا میں کچھ بہت کم عرصے کے لیے آیا ہوں اور مجھے کل اس دنیا سے جانا ہے، موت حق ہے، میں نے دنیا سے جانا ہے. بس جس شخص نے اللہ کو پہچان لیا تو کیا ہو جاتا ہے، وہ دنیا والوں سے دور رہتا ہے، اہل دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اہل دنیا سے اعتزل اہل دنیا سے دور ہو جاتا ہے. والراغبین فیہا، اور جو لوگ دنیا کے لالچ رکھتے ہیں، دنیا کی تمنا رکھتے ہیں. دنیا کی تمنا کیا ہے، جو میں نے عرض کیا نا کہ ابھی یہ گھر میرے پاس ہے، یہ کافی نہیں ہے، ایک مزید ہو. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ہم و غم یہی ہدف یہی زندگی میں، یہ بہت بری بات ہے. آپ اگر اللہ پہ چھوڑ دیں، توکل کر دیں، جب پیسہ آئے گا تو مزید گھر خریدیں گے، لیکن کوئی میری زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں گھر مزید بنا دوں، ٹھیک ہے نا، میں پیسے زیادہ جمع کروں. میری زندگی کا ہدف یہ ہے. میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کو میں راضی کروں، اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کروں. یہ میری زندگی کی ہدف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بس جو شخص اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ دنیا والوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے. اور جو لوگ دنیا کی لالچ رکھتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھتا، ان سے دور ہو جاتا ہے. پھر ایسا آدمی خود بخود اکیلا ہو جاتا ہے. یاد رکھو، پھر آپ کے دوست احباب نہیں رہتے الگ. آپ بالکل، جو انسان اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلے نا، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں. وَرَغِبَ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ، اور وہ شخص لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے سارا ذہن یہی رہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے، اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے، اس میں اس کا لالچ بڑھ جاتا ہے، انسان کا طمع بڑھ جاتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے عذاب قیامت سے بچا دے. یہ بڑھ جاتا ہے انسان. وَكَانَ اللَّهُ آنِسُهُ فِي الْوَحْشَةِ وَصَاحِبُهُ فِي الْوَحْدَةِ، اور ایسا شخص اس کو جو ساتھی مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کہ بھلے وحشت بولتے ہیں تنہائی کو، وحشت بولتے ہیں کہ بالکل غربت، کوئی اکیلا انسان ہو، سنسان ہو زندگی، اس کا کیونکہ دوست احباب سے الگ ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص جو راغب ہو جاتا ہے قیامت میں اور دنیا کو میں زاہد ہو جاتا ہے، دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تنہائی میں اس کا یار بن جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. وَغِنَاؤُهُ فِي الْعَيْلَةِ وَمُعِزَّهُ فِي غَيْرِ عَشِيرَةٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کا صاحب، اس کا وکیل بن جاتا ہے، اور اس کے احتیاجات اللہ تعالیٰ پورا بھر دیتا ہے. اور دنیا والوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ ان کی ٹرائبز کی وجہ سے. دنیا والے مثلا اگر کسی بڑے خاندان کا ہے تو اس کی بڑی عزت، اگر بڑے خاندان کا نہیں تو لوگ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت دے دیتا ہے، وہ خاندان والی عزت نہیں کہ خاندان کی وجہ سے اس کو عزت ملا ہے، نہیں، اس کو اللہ کی جو عزت ملتی ہے وہ اور ہوتی ہے، بغیر عشیرہ، بغیر قبیلے کی اس کو عزت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا عزیزو ملاحظہ کریں، یا ہشام رحم اللہ من استحیا من اللہ حق الحیا. یا ہشام، اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے. حیا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟
حیا بولتے ہیں کہ انسان اپنی جو آپ کی جو ایک شرمناک چیز ہے، ایک قبیح چیز ہے، وہ لوگ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں حیا۔ مثلا ایک چیز جو لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، آپ لوگوں کو نہ دکھائیں، اس کو حیا بولتے ہیں، حیا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورتیں حیا کرتی ہیں، ان میں حیا زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے جسم میں، ان کے اتوار میں، ان کے حتیٰ ان کے چہرے میں ایسی چیزیں ہیں جو غیروں کو نہیں دکھانا چاہتی ہیں، تو وہ حیا کر جاتی ہیں، ان میں حیا زیادہ ہوتی ہے۔ حیا ہونا بھی چاہیے عورتوں میں، الحیا من الایمان، جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو حیا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ کہ قبیح چیز لوگوں سے چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو حیا کرتا ہے اور بہترین حیا کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پہ رحم۔ جو اللہ سے جو حیا کرتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو ناظر دیکھتا ہے، اللہ کو شاہد دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے وہ قبیح چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو نہیں، وہ عمل اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ یہ بولتا ہے اللہ سے حیا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یا ہشام، اللہ رحمت کرے اس شخص کو جو اللہ سے حیا کرتا ہے، حق الحیا، نہایت حیا کرتا ہے اللہ سے، ادب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فحفظ الرأس وما حوا، اور وہ اپنے سر میں، اس کے ذہن میں، اپنے سر کو اور اس کے ذہن میں، اس کے سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نگہداری کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے خیالات، غلط خیالات کو بھی، اگر خیالات آ جائیں ذہن میں تو وہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو ظاہر کرنا، ان کا اتباع کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تو اپنے سر کو اور سر میں جو اس کے خیالات آ جاتے ہیں، اس کی بھی نگہبانی کرتا ہے اللہ سے۔ والبطن وما وعى، اور وہ نگہبانی کرتا ہے اپنے پیٹ کی، اور پیٹ کے اندر جو ہے کھانا جو ہے وہ جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حیا ہے۔ وذكر الموت والبلاء، اور موت کا ذکر کرتا ہے، اور موت کے بعد انسان کا جسم سڑنا، بلا بولتے ہیں کس کو؟ انسان کا جسم جب سڑ جاتا ہے قبر میں، آپ کا جسم سڑ جاتا ہے، آنکھ سڑ جاتی ہے، گندا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بدبو، پیٹ وغیرہ سب خراب ہو جاتا ہے بدن انسان کا، وہاں پہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں قبر میں، ٹھیک ہے نا۔ انسان موت کو ذکر کرتا ہے اور اس کو ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اللہ اس کو رحمت کرے۔ وعلم ان الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، اللہ رحمت کرے اس شخص کو جو اللہ سے حیا کرتا ہے۔ حیات کے کیا؟ اللہ سے حیا کرنا کیا ہے؟ سر کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا، موت کو یاد رکھنا، اور موت کے بعد جو جسم سڑ جاتا ہے اس کو یاد رکھنا۔ اور کیا ہے؟ اور اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ الجنت محفوفۃ بالمکارہ، کہ جنت محفوف ہے، جنت جو ہے کئی دروازوں کے پیچھے ہے، ان دروازوں کا نام کیا ہے؟ سختیاں۔ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، جنت پہ لپیٹا ہوا ہے چیز ہے، جنت جیسے ایک لفافے میں نا، لفافہ دوسرے لفافے میں، تیسرے لفافے میں، چوتھے لفافے میں، پانچویں لفافے میں، اور ان لفافوں کا نام کیا ہے؟ سختیاں، مشکلات۔ یا کہہ دیں کہ جنت کئی دروازوں کے پیچھے، یہ دروازوں کا کیا نام ہے؟ سختیاں، مشکلات، سختیاں، وہ ناگوار باتیں، جنت اسی کا نام ہے، جنت اسی کا نام۔ والنار محفوفۃ بالشہوات، جہنم جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم لپیٹا گیا کس کا؟ لپیٹا گیا ہے شہوات، خوشایند باتیں، لذیذ چیزیں، لذتوں کا اتباع کرو گے تو لذت بعد لذت بعد لذت، وہ سیدھا جہنم، اس کے بعد جہنم جاؤ۔ فرمایا یا ہشام من کف نفسه عن اعراض الناس اقاله اللہ عثرته یوم القیامہ، جو شخص، یا ہشام، جو شخص، من کف نفسه عن اعراض الناس، جو شخص لوگوں کی آبرو اور لوگوں کی عزت کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو روکتا، اپنی زبان کو روکتا، اپنے قلم کو روکتا ہے، تاکہ کسی کی بے عزتی نہ کروں، کسی کی آبرو ریزی نہ کروں۔ جو شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ کسی دوسرے کی آبرو ریزی نہ کروں، تو
اللہ تعالیٰ اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو روز قیامت معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اپنی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، آبرو ریزیاں ہیں، اس کی اپنی، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت معاف کر دیتا ہے. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص اپنی غضب کو لوگوں سے روک لیتا ہے، غضب نہیں کرتا بیٹے پر، وائف پر، دوسروں پر، اللہ تعالیٰ اپنی غضب سے اس کو روز قیامت بچا لے. یا ہشام ان العاقل لا یکذب وان کان فیہ ہوا، اے ہشام، عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا اگرچہ اس میں اس کا فائدہ ہو، اگرچہ اس میں اس کی ہوا ہو، فائدہ ہو، ظاہری طور پر جھوٹ نہیں. یا ہشام اصلح ایامک، اے ہشام اپنی زندگی کو اصلاح کرو، اپنی زندگی کے اصلاح کرو. الذی هو امامک، وہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں، وہ زندگی جو آنے والی ہے اس کی اصلاح کرو، اس کی بہتری کی سوچو. فانظر ای یوم هو وعد له الجواب، سوچو کہ کیسا دن تیرے سامنے آ رہا ہے، سوچو کہ ایک ایسا دن سامنے آ رہا ہے جب تو اس سے سوال کیے جائیں گے، تو ابھی سے سوالوں کی تیاری کر لو. سوالوں کے قیامت میں جو سوالات ہوں گے، بھلے ابھی سے تیاری کر لو کہ تم نے کیا جواب دینے ہیں. فإنک موقوف ومسئول، یقین جانو کہ تجھے روکا جائے گا اور تجھ سے حساب لیا جائے گا اور تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلان کام، تو ابھی تو آپ بھول گئے نا، اور آپ تو بھول گئے اپنی خطائیں گناہیں، تو اف بھول گئے اور آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حساب لیا ہے، سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوا پڑا ہے. ہاں بھلے. فإنک موقوف ومسئول، آپ کو روکا جائے گا اور آپ سے حساب لیا جائے گا. وخذ موعظتک من الدہر واہلہ، تم دنیا کو دیکھ لو اور دنیا سے عبرت حاصل کرو، اور دنیا والوں سے عبرت حاصل کرو کہ تم سے پہلے کتنے لوگ آئے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے، کتنے کتنے گناہ کیے، اور وہ چلے گئے، بس ختم بات، ختم، چلے گئے. مال انہوں نے جمع کیا، ظلم کر کے مال جمع کیا، چوری کر کے مال جمع کیا، ایک دو دن انہوں نے مال کا فائدہ اٹھایا بھی یا نہیں اٹھایا، پھر دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا، اور دنیا سے جب چلے گئے تو کوئی اب ان کو یاد بھی نہیں کرتا، ان کی ہڈیاں بھی سڑ گئی، ان کے اولادوں کے بھی ہڈیاں سڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہیں اب اور ابد کے لیے حسرت، ندامت، عذاب. تو دنیا والوں سے اپنا موعظہ لے لو. فإن الدہر طویلۃ قصیرہ، دنیا کتنی طویل ہے اور کتنی کوتا ہے، دنیا کتنی طویل ہے، لیکن یہ سب ایک لمحے کی طرح گزر گیا ہے. یاد رکھو نا، اب اتنے ہزاروں سال جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، کتنے لمبا عرصہ ہے، لیکن یہ بہت بہت کچھ بھی نہیں ہے، گزر چکا ہے، سب ختم ہو چکا ہے. فَعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى ثَوَابَ عَمَلِكَ لِتَكُونَ أَطْمَعَ فِي ذَلِكَ، اس طرح نیک عمل بجا لاؤ جیسے کہ تم اپنے ثواب کو دیکھ رہے ہو، جیسے تمہیں ثواب نظر آ رہا ہے، جیسے تمہیں ثواب نظر آ رہا ہے، تیرے سامنے تیرا ثواب ہونا چاہیے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں یہ عمل خیر بجا لاؤں گا تو میرے جتنا ثواب ملے گا. تو یہ تجھے زیادہ لالچ دے دے گا عمل صالح کا، تجھے زیادہ عمل صالح کا لالچ دے دے گا. ابھی ہمارے ہاں جو صوفیہ حضرات ہیں وہ مشہور کرا دی انہوں نے کہ آپ ثواب کے لیے، وہ ثواب کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی مذمت ہے. یہ غلط ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. ثواب کے لیے عمل کرنا اس میں کوئی، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ثواب کے لیے عمل کرو، بلکہ تمہاری آنکھ کو نہیں چاہیے کہ اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کی رضا اس طرح نہیں کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے آپ سے، اللہ کی رضا کا مطلب ہی یہی ہے ثواب. وَإِلَّا اللہ میں تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ بھی غضبناک ہے، راضی ہے، غضبناک ہے، غصہ ہے، وہ اس طرح یہ تبدیلی جو ہے ہم میں آپ میں ہے، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے.
تبدیلی صرف اور صرف کس میں ہے؟ مخلوقات میں ہے، تبدیلی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ اور وہ رضا ہوتی ہی نہیں اللہ کی، وہ رضا مخلوقات کی ہوتی ہے، مخلوق خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں خوشی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ میں غضب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ثواب دے دیتا ہے تو وہی اس کا رضا ہے، سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے، یہ مجازن اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، حقیقت میں اس اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اچھا، میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، 2 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں۔